الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے خبر پانے کا، چاہے وہ سیاسی خبر ہو، مذہبی خبر ہو، اقتصادی خبر ہو، زندگی کی کوئی بھی شعبے سے متعلق جب ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو اس کا آج بہت بڑا پلیٹ فارم۔ پرانے زمانے میں بالکل کم استعمال تھا، ٹی وی چینلز اور نیوز پیپرز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اب نیوز پیپرز اور ٹی وی چینلز کم ہو چکے ہیں اور اس کے مقابل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ زیادہ خبر پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ جو خبر ہم سنتے ہیں اس کو ماننا، جو خبر ہم پڑھتے ہیں اس کو آگے شیئر کرنا اور پھیلانے سے پہلے اس کی جانچ کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، چاہے بڑی خبر ہو یا چھوٹی خبر ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق خبر ہو، ہاں لطیفہ ہے، جوک ہے، کیا کہتے ہیں، کوئی پزل ہے، اس طرح کی کوئی چیز کو آپ شیئر کرتے ہیں کر لیجئے، لیکن اگر کسی چیز میں کوئی خبر ہے تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ نہیں بھائی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ خبر، سبھی لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر اکثر لوگ ہمیشہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ میجورٹی جو ہوتی ہے، جب میجورٹی میں اگر کوئی چیز ایز اے ٹرینڈ چلتی ہے نا، ایک دھوم مچتی ہے، تو آپ ذہن نشین کر لیجئے یہ بات کو کہ یہ ایک مہم ہوتی ہے جو چلائی جاتی ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے یہ کہا، تو سب غلط لوگوں میں آپ بھی ایک غلط شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیوز ہو اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ نیوز کے پورٹلز ہوتے ہیں، علم جو بھی آپ حدیث شریف آتی ہے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی کا ارشاد مبارک، مولا علی نے، امام علی نے اس طرح سے کہا، ان کا فرمان۔ حکمت کی بات ضرور ہوتی، سمجھداری کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ جو چل رہے ہیں اس وقت، اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے 80 to 90%، 80 سے 90% تک جو پوسٹ چل رہے ہیں مولا علی کے نام سے، وہ مولا علی کے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی پہلے حدیث شریف کا بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا تھا، لیکن آج کل کتابیں زیادہ اویلیبل ہو گئی تو اب حدیث شریف تھوڑا کم ہو گیا ہے میدان میں، لیکن مولا علی کا فرمان، حضرت علی کا فرمان کہہ کے بہت ساری ایسی باتیں چل رہی ہیں جو مولا علی کے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ اشعار میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ یہ ایگزامپل سن کے آپ شاید ہنسیں گے بھی آپ، کہ کوئی بھی اوندھا چتا کیا کہتے ہیں وہ بالکل بے سر، بے وزن، نہ کوئی قافیے کا پتہ ہے نہ ردیف کا پتہ ہے، ایک شعر آ جاتا ہے، بس وہ شعر کو جو ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اقبال کے اشعار اتنے کیا کہتے ہیں بے وزن اور بے معنی نہیں ہوتے۔ اکثر اشعار جو علامہ اقبال کے نام سے اس وقت چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ علامہ اقبال کے اشعار نہیں ہوتے۔ بے شک علامہ اقبال کے اشعار بھی ہے اس کے اندر، لیکن میجر حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% اشعار علامہ اقبال کے نہیں ہیں جو علامہ اقبال کے نام سے چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے، یا پھر وہ چیز اچھی لگے نہ لگے سچی لگتی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے، یہ مولا علی نے کہا، یہ علامہ اقبال نے کہا، یہ ارسطو نے کہا، یہ فلاں نے کہا، ایسا ہو گیا، یوکرین میں ایسا ہو گیا، رشیا میں ایسا ہو گیا، وہ بالکل لاجیکل اور صحیح لگتی ہے، آپ اس کو شیئر کر دیتے۔ صرف لاجیکل لگنے سے، صرف پسند آنے سے، صحیح نظر آنے سے کافی نہیں ہوتا، حقیقت میں بھی وہ چیز ہوئی یا نہیں ہوئی، حقیقت میں بھی وہ چیز وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں یا پھر کمزور ایمان لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ان کی علامت ہوتی ہے۔ جو مرد اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل رکھتا ہو اور اللہ کے رسول کی اتباع میں چلتا ہو، وہ آدمی کبھی بھی ایسے ملی سو خبر کو فوراً شیئر نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ایمان والوں یا منافقوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ابھی دیکھیں جنگ کی صورتحال کے اوپر گفتگو ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی نیوز آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے شانتی اور امن سے متعلق، یا پھر کوئی ڈر اور تھریٹ سے متعلق، کوئی تھریٹ یا شانتی، امن، پیس کی کوئی ان کے پاس نیوز آتی ہے، تو اذاعوا به، فوراً اس کو دھوم مچانے لگتے ہیں اور اس کو آگے کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا نا، کوئی نیوز آ گئی عراق سے متعلق، یوکرین سے متعلق، فلسطین سے، کوئی نیوز آتی ہے فوراً ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔
اس کو فوراً شیئر کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کا ساتھ دینا ہے، یہ تو آگے بڑھانا ہے. نہیں، آپ اس کو پڑھیے. اگر آپ مطمئن ہو رہے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیے بے شک، لیکن اگر شیئر کرنا ہے اس کو، کسی اور تک اس کو بھیجنا ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریے. کوئی بھی نیوز، کوئی بھی بات، کوئی حدیث شریف آئی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو پڑھ لیجئے جی. اور اگر کیا کہتے ہیں خود کے لیے بھی اگر جانچ لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر خود کے لیے آپ نہیں جانچنا چاہ رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں حدیث شریف کو تو اس کا ریفرنس چیک کریے، یا کم از کم اس کا سورس چیک کریے کہ ایک ایسی ویب سائٹس یا ایک ایسے با اعتماد عالم جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، ایک ایسا پورٹل ہونا چاہیے یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہونا چاہیے جس پر آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بہت زبردست علماء کی جگہ ہے، یہ بہت کیا کہتے ہیں ایک اسٹڈی سرکل ہے یہ، اور یہاں پر جو ہے یہاں سے جو بات آتی ہے وہ ریسرچ کے ساتھ آتی ہے. جب آپ اس پر اعتماد کریں گے تب آپ شیئر کریے، ایک الگ بات ہے. لیکن کہیں سے بھی کوئی پوسٹ آ جائے، اور آج کل جیسا کیا کہتے ہیں آج تک ہو، یا آپ کہتے ہیں ٹائمز ناؤ ہو، یا پھر ABP نیوز ہو، یا پھر زی نیوز ہو، یا پھر فلاں، اور اب وہ کیا کہیں گے، وہ ارنب گوسوامی کا چینل، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کیا ہے، ریپبلک ٹی وی ہے، اور اس طرح کے جو چینلز ہیں. میں اب ان میڈیا ان پورٹلز کی میں کیا بات کروں، اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں چل رہے ہیں. کیا کریں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ، اور اس کے بشمول میں آگے بڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو CNN امریکہ کا یا فاکس نیوز امریکن جو بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے، یہ لوگ جو نیوز دیتے ہیں، یا پھر انگلینڈ سے آنے والی BBC لندن کی جو نیوز ہوتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیوز بالکل صحیح اور فیکٹ بتاتے ہوں گے؟ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ انٹرنیشنل لگا ہوا ہے، ان کے سورسز بڑے ہیں، تو فوراً ایسا پڑھتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے. نہیں. اگر آپ کو فیکٹ چیک کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک سے زائد ویب سائٹس پر جانا پڑے گا. ان کی جب نیوز پڑھتے ہیں آپ، جیسا کہ یوکرین کی جنگ کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ CNN کو اگر آپ سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ RTV کو بھی سننا، یعنی رشین ٹی وی جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سنیے، امریکن ٹی وی جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سنیے، اور پھر جو دونوں کے درمیان نیوٹرل چینلز ہوتے ہیں ان کو بھی سنیے. تب جا کے آپ ایک حقیقت کی طرف پہنچتے ہیں. اس سے پہلے آپ جو بھی شیئر کریں گے، چاہے وہ رشین اس کو پبلش کرے، چاہے امریکن پبلش کرے، چاہے کوئی پبلش کرے اس کو، اس کے اندر جانبداری اور ون سائیڈڈ نیوز، اور اس کے اندر بہت ساری نیوز بنائی بھی ہوتی ہے. نیوز بنانا نہیں ہوتا نا، نیوز تو پہنچانا ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ نیوز کریٹ کرتے ہیں، زخمیوں کو میک اپ کر کے تیار کرتے ہیں، اور مردوں کو جو ہے حال میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر بلیک جو ہے ان کو کور کر دیا گیا پلاسٹک سے، اور اس میں سے ایک لاش تو اٹھ کے اپنا جو ہے وہ کور صحیح کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. سیریا میں ایسی بہت زیادہ ویڈیوز تیار کی گئی تھی کہ سیرین لوگ پہ ایسا ظلم ہوا، سب میک اپ کر کے اس کے ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہوں، سب لوگ کو تیار کر کے لٹا کر فوٹوਆਂ لے رہے تھے، اور بڑے بڑے نیوز چینلز کے اوپر وہ خبر چل رہی تھی کہ یہ سب لاشیں ہیں اور یہ سب تباہی ہو چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ منافقین کا طریقہ کار ہے، یا پھر کمزور ایمان والوں کا طریقہ کار ہے کہ جب ان کو کوئی پیس سے متعلق یا کوئی تھریٹ اور جنگ سے متعلق کوئی خبر ملتی ہے تو امیڈیٹ اس کو وہ لوگ جو ہے پبلش کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی نیوز ملے اور وہ اس کو دربار رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لے، یا پھر جو اس فیلڈ میں آپ کے بڑے ہیں، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. جی آپ میڈیا سے متعلق بات کریں تو میڈیا میں جو بڑے ہاؤسز ہیں، میڈیا میں بڑے ماہرین ہیں، جی ہر میدان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تعداد میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ میں کہتا ہوں. بہرحال میں نام اب زیادہ نہیں لوں گا، یہاں پر ویڈیو لمبا ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھیسار شرما ہے، رانا ایوب ہے، ونود دوا کا تو انتقال ہو گیا، اور دا وائر ایک چینل ہے، اور اسی طرح سے دھرو راٹھی کا چینل ہے، یا پھر موہک منگل کا سوچ ہے، یا تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ اور ہسانے کے انداز میں جو بیان کرتا ہے اس کا نام کیا ہے، آکاش بینرجی ہے. اور اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جی، جیسا این ڈی ٹی وی کے ایک اینکر ہے، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، کیا نام ہے، ہاں رویش کمار جو ہے. اس طرح کے جو اور جو ہے کچھ افراد ہیں جو کام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی نیوز اتنا زیادہ مزے کی نہیں لگتی ہے، اتنے زیادہ مسالے دار نہیں لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو حقیقت اور سنجیدگی ہوتی ہے وہ زیادہ مسالے دار نہیں ہوتی ہے. حقیقت کو جانچ لینا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بات آئے تو اس کو سرکار سے پوچھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو، یا پھر اس اپنے جس فیلڈ سے آپ بات کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو بڑے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، ان سے آپ اس کو چیک کرا لو، جی چیک کرا لو۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، جو ان میں بڑے ہوتے ہیں اور سمجھدار، جو مسئلے کو نکالنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو میں جو ہے سنا ہوں اور دیکھا ہوں اس کو، کہ دکتور علی جمعہ جو مصر کے سب سے بڑے مفتی ہے، وہ جو رابعہ کا واقعہ ہوا تھا ایک مصر میں، جو عبد الفتاح سیسی نے قتل کروایا تھا لوگوں کو، وہ لوگوں کو گولی مار دی گئی وغیرہ، ایسا ایک مارک چلا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو یلو رنگ کا بیک گراؤنڈ رہتا، اس میں ایک ہاتھ بتایا جاتا، ایسا 4 کا نشان، وہ رابعہ کا ایک واقعہ، قتل عام وغیرہ۔ اور اس سے متعلق دکتور علی جمعہ جو مفتی اعظم ہے مصر کے، ان کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کو جم کر مارو اور ان کے اوپر بنا سوچے سمجھے گولیاں چلا دو۔ ایک بیان ان کا جو ہے اس طرح سے آیا، اور اس میں بڑا بدنام کیا گیا، اور بڑے بڑے نیوز پلیٹ فارمز جیسے العربیہ چینل ہے، الجزیرہ ٹی وی ہے، یہ ساروں نے اس کو نشر بھی کیا ہے، اور دھوم مچ گئی کہ مفتی صاحب نے گولی مارنے کا آرڈر دیا اس طرح سے۔ جب حقیقت چیک کی گئی، جو کہ بہت کم لوگ تک پہنچی، وہ اصل میں وہ خطاب و رابعہ کے عنوان پہ تھا ہی نہیں، وہ کافی دن پہلے ہوا سو خطاب تھا، اور وہ خطاب آرمی سے کیا جا رہا تھا۔ سینا نامی علاقے میں ٹیرر گروپ نکلا تھا، اور وہ ٹیرر گروپ کیا کہتے ہیں، سویلینز کے اوپر حملے کرنا اور گولی چلانا شروع کر دیا تھا، تو ایجپٹ وہاں پر اپنی آرمی اتار دی تھی۔ وہ آرمی جب فیلڈ پر جانے والی تھی کام کرنے کے لیے، تو وہاں کے کمانڈرز سے وہ یہ اسپیچ دے رہے تھے، اور آپ حکم فرما رہے تھے کہ اس میں بھی یعنی 50 منٹس کا تقریباً خطاب ہے، 48 منٹ کا خطاب ہے، اس کے اندر آپ فرما رہے تھے کہ شرع یہ حکم دیتا ہے کہ اگر بات سے وہ لوگ مان کر اپنا ہتھیار ڈال دیے تو پھر لکڑی نہیں اٹھانا، اور اگر وہ بات سے نہیں مانتے تب لکڑی کی طرف جانا، اور لکڑی سے اگر کام ختم چل جاتا ہے تو ہتھیار نہیں اٹھانا، اور اگر ہتھیار کی طرف جانا ہی پڑے، ان کو زخمی کرنے سے اگر بات ختم ہو جاتی ہے تو ان کو قتل نہیں کرنا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ صرف جنگ پر ہی آمد ہے تب جا کر ان کو پھر گولی مارو۔ یہ شرعی حکم جو ہے دہشت گردوں سے نمٹنے، ٹیررسٹوں سے نمٹنے کے لیے سینا کے علاقے میں جو سویلینز کو مرڈر کر رہے تھے، ان سے فائٹ کرنے سے متعلق جو اسپیچ ہے، اس کا 48 منٹ کے اسپیچ کا ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر انہوں نے ادھر ڈال دیا ہے کہ اس طرف سویلینز کو گولی مارو کا حکم دے رہے ہیں مفتی صاحب، اور دنیا کا بدنام کیا گیا۔ ایسے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ایک اہم بات بتاتا ہوں، یہ جو بائیکاٹ کی نیوز آتے ہیں نا، ڈنمارک میں جو ہے اس طرح سے سرکار کے خلاف تصویریں بنائی گئی ہے اور کارٹون بنایا گیا ہے، لہذا ڈنمارک کو بائیکاٹ کرو، ایسے چیزوں کو بھی شیئر کرتے وقت تحقیق کر لینا اس کو، کیونکہ سرکار کا مسئلہ ہے، اس میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاؤ بابا، برداشت بالکل مت کرو، ہم ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ برداشت کرو، گستاخ کو سزا ہونا چاہیے، لیکن آپ جو شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں بہت سارا یہ ہوا ہے، عرب میں بھی ہوا ہے، اور پاک کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر بھی یہ چیز ہوئی ہے کہ جو مارکس آتے ہیں نا، یہ BMW کمپنی، یہ پیپسی کمپنی ہے، کوکا کولا ہے، میک ڈونلڈ ہے وغیرہ وغیرہ، ایک چارٹ آتا ہے، یہ کمپنیوں کو ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ڈنمارک کی کمپنیوں کا جو ہے وہ ایک چارٹ آیا کہ یہ سب کمپنیاں ڈنمارک کے ہیں، ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ آپ اگر اس کو نکال کر دیکھیں گے، آپ جائیے سوشل میڈیا کے اوپر جائیے اور بائیک آؤٹ ڈنمارک یا بائیک آؤٹ امریکہ وغیرہ کے جو چارٹس ہوتے ہیں اس میں نکال کر دیکھیے، اس میں کئی کمپنیاں جاپان کے اس کے اندر انکلوڈ رہتے ہیں، کوریا کے اس کے اندر انکلوڈ رہتے ہیں، رشین انکلوڈ رہتے ہیں، یہاں تک کہ کئی جو ہے اپنے مقامی کمپنیاں بھی انکلوڈ رہتے ہیں۔ بس وہ ایک 8 10 15 مارکس اٹھا کے یہاں سے وہاں سے ڈال دیتے ہیں اور چلا دیتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی کمپنی دوسری کمپنی کو ڈیمیج کرنا ہے تو اس طرح کے جب موومنٹ آتے ہیں، ایک ویو آتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہیٹ کا اور نفرت کا جب ایک موومنٹ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی لوگ کو پیسے دلوا کے وہ اپنے اگینسٹ جو کمپنی ہے اس کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور وہ چل رہا ہے، اور لوگ اس کو بائیک آؤٹ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں، بالکل بائیک آؤٹ کرتے ہیں، سامنے والے کی مارکیٹ خراب ہو رہی، جبکہ وہ کمپنی ڈنمارک کی تھی ہی نہیں، وہ کمپنی امریکن تھی ہی نہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو بڑے کارپوریٹ کمپنیاں ہوتے ہیں ان کے گیم کا شکار ہو گئے، پولیٹیشینز کا شکار ہو جاتے ہیں، بزنس مین کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ جو ہے اس کو جب تک کوئی با اعتماد سورس سے نہ جانے، جب تک اس کو عقل کے معیار پہ نہ اتارے، اس کو آگے شیئر نہیں کرنا۔ بات عقل پہ اترنا چاہیے، مکمل سچ ہے بول کر آپ شور ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس کو شیئر کرنا، ورنہ تو
ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم جھوٹ پھیلانے میں یا پروپیگنڈا پھیلانے میں ہم ایک حصہ بن رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فی زعمو، لوگ کہتے ہیں نا یہ کہا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، کتے، ہمارے یہاں دکن میں اس کو کتے کہتے ہیں، وہ اصل میں کہتے تھا، کتے کہتے ہیں اس کو، ایسا کتے میاں ایسا ہوا کتے، ایسا کتے، تو کہا جاتا ہے، ایسا بول رہے ہیں لوگ، یہ جو فرماتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے بئس مطیۃ الرجل زعموا، کوئی نیوز پہنچانے کے لیے بدترین سب سے خراب ذریعہ ہے کہا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے، ایسا بول رہے ہیں، ایسا چل رہا، ایسا کتے، یہ جو ڈھنگ ہوتا ہے بیان کرنے کا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں یہ سب سے برا طریقہ ہے خبر کو آگے پہنچانے کا۔ کس نے کہا وہ بتائیے، آپ کو خود نہیں پتا کون کہہ رہا ہے اور آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو یہ سب سے برا راستہ ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت نوجوانوں کو اور بچوں کو اور بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کتے کو کبھی شیئر نہیں کرنا، یہ ایسا کہا جا رہا ہے اس کو کبھی شیئر نہیں کرنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کو شیئر کر دے۔ جی میں اپنے الفاظ میں، سوشل میڈیا کے حساب سے الفاظ میں حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے، بس اس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بس اگر وہ ایک جھوٹ چل پڑی تھی، آپ بھی شیئر کر کے آپ بھی جھوٹے بن گئے ہیں، بھلے آپ کی نیت نہیں تھی ہوں گی، لیکن جھوٹ پھیلانے میں تو آپ ہاتھ خوب طریقے سے بٹا دیے ہیں۔ اور جھوٹ جو پھیلاتا ہے اور جھوٹ کو جو عام کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک بالکل ایکشن ری ایکشن ہے۔ آپ کہیں گے کہ میری نیت نہیں، میرے گرنے کی نیت نہیں تھی، اس واسطے میری کونی نہیں پھوٹنا، نہیں، آپ کی نیت نہیں تھی، مگر اگر گریں گے تو کونی تو پھوٹے گی، ناک تو پھوٹے گی، سر تو ٹوٹے گا۔ آپ بولیں گے نہیں میری نیت نہیں تھی، نیت نہیں تھی ہوں گی، لیکن اگر آپ جھوٹ شیئر کر رہے ہیں تو آپ لعنت کو نازل کرنے والے بن رہے ہیں اور لعنت آئے گی۔ لہذا اپنے آپ کو لعنت سے بچانے کے لیے جھوٹ سے جتنا بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے، خبر کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، خبر اگر سامنے آئے تو اس کی تحقیق کر لینا۔ اور کیا فرما رہے ان جاءکم فاسق، فاسق کس کو کہیں گے؟ ایسے گنہگار، ایسا خراب آدمی، یعنی وہ خبر لانے میں اس پر جس پر اعتماد نہیں کر سکتے آپ، ایسا فاسق اس شخص کو کہیں گے جو خبر لانے میں جس پر آپ بھروسہ نہیں، صحیح بھی کہہ سکتا، غلط بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ اب آپ بتائیے، آپ غور کر کے دیکھیے کہ کتنے افراد پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں 100% صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ 99% لوگ ہو یا پلیٹ فارمز ہو، آپ کو وہاں پر اعتماد نہیں ہوتا، غلط بھی ہو سکتا استاد۔ تو جب آپ کو یہ اندازہ ہے تو جو بھی خبر آپ شیئر کرنے والے ہیں، شیئر کرنے سے پہلے، پوسٹ کرنے سے پہلے اس کو جانچ لیا کرو۔ جی صرف لائکس زیادہ مل جانا اور کیا کہتے ہیں ری ٹویٹ زیادہ ہو جانا اور فالوورز آپ کے بڑھ جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے سچ کی وجہ سے آپ کے فالوورز بڑھنا چاہیے، آپ کے سچ کی وجہ سے آپ کو لائک آنا چاہیے۔ یہ بہت گرم نیوز دکھ رہی ہے، اس کو چل رہی ہے، اس کو چلا دو، اور یہ چلانے سے جو ہے آپ کے فالوورز بڑھ جائیں گے، آپ کے ویورز بڑھ جائیں گے۔ دیکھو بابا، اگر آپ غلطی کے ساتھ ویورز بڑھا رہے ہیں اپنے اور خبر کو چلا رہے ہیں اور آپ ٹرینڈ میں آ رہے ہیں تو یہ مفید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی سزا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ پوری آیت کی تشریح میں نہیں کرتا، آگے میں نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم بغیر تحقیق کے صحیح ہے یا غلط ہے اس طرح سے اگر خبر کو آگے بڑھا دو گے، آخری میں ندامت اور افسوس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں۔ آج میجورٹی ہماری امت کی، ہماری قوم کی میجورٹی کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے صحیح خبر آئے گی اور کہاں سے۔ کوئی ایک ہمارے پاس ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے ہمارے پاس جس کے اوپر ہم اعتماد سے کہیں کہ بھئی یہاں سے جو خبر آ رہی شور ہے۔ ہر طرف جھوٹ 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 جھوٹ، پتہ نہیں کس پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ افسوس اور یہ شک اور یہ پریشانی کے مقام پہ ہم اپنی غیر تحقیقی پوسٹ کی وجہ سے اس لیول پر پہنچے۔ اگر ہر آدمی جانچ کر پوسٹ کرنا شروع کر دے تو پوسٹ تھوڑا کم ضرور ہوں گے، لیکن جو بھی جائے گا پیور اور سچی خبر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جھوٹ سے بچنے اور کیا کہتے ہیں پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈا میں پھنسنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔